بطور احترام سجدہ یا قدم بوسی۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اپنے والدین کو یا ساس سسر کو احترام کے نام پر سجدہ کیا جا سکتا ہے جس کو لوگ قدم بوسی کا نام دیتے ہیں؟ دیکھیں، سجدہ کرنا تو بالکل حرام ہے، کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ حلال نہیں ہے۔ باقی قدم بوسی جو ہوتی ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا، کسی کے قدم چھونا یا قدم پہ پیار کرنا، یہ تو یہ جو جھکا جا رہا ہے یہ سجدے کے لیے نہیں جھکا جا رہا، بلکہ قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے جھکا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کسی کے سامنے آپ کی کوئی چیز گر گئی، اب آپ جھک کے اٹھا رہے ہیں، تو کوئی یہ کہے کہ سامنے کسی کے سامنے جھک کیوں رہے ہو؟ بھائی ہم کسی کے سامنے جھک تھوڑی رہے ہیں، ہم تو اپنی چیز اٹھانے کے لیے جھکیں۔ تو ایسے ہی پاؤں کو چھونے کے لیے یا پاؤں پہ بوسہ لینے کے لیے جھکا جاتا ہے، وہ جھکا سجدے والا جھکنا نہیں ہوتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ قدم بوسی یا کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا یا چومنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں تعظیم کا حکم ہے، تعظیم کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہے۔ تو بعض علاقوں میں جب لوگ سفر سے واپس آتے ہیں ماں باپ کے قدموں کو چھوتے ہیں، بہو جب آتی ہے تو ساس سسر کے قدموں کو چھو لیتی ہے، تو یہ جائز عمل ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا معمول بنا لینا اور اس میں بہت زیادہ غلو کرنا، کوئی اگر پاؤں کو ہاتھ نہ لگائے تو اس کو برا سمجھنا، یہ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ تو بعض علاقوں میں بہت زیادہ غلو ہو جاتا ہے، جب بھی آؤ پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑے گا، آپ کو پاؤں کو چومنا پڑے گا، تو غلو ٹھیک نہیں ہے کسی بھی چیز میں، پابندی ٹھیک ضروری نہیں، یعنی ٹھیک نہیں ہے اس کی بہت زیادہ اہتمام کرنا ان چیزوں کا، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز شریعت میں لازم نہیں ہے پھر لوگ اس کو لازم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے نقصان ہوگا۔ پردہ پر کیا ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پاکستان۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، مجھے کلاس میں ایک لڑکی اچھی لگتی ہے، کئی مہینوں تک ہماری کلاس میں واٹس ایپ پر اس سے بات چیت ہوتی رہی، میری طرف سے شادی کی پیشکش پر وہ رضامند ہو گئی، وہ شخصیت، کردار، آداب، اخلاق، بات چیت کے لحاظ سے ایک اچھی لڑکی ہے، سبحان اللہ، آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ہر لحاظ سے اچھی ہو گئی وہ، مگر باقاعدہ حجاب کا اہتمام نہیں کرتی، تقریبات میں میک اپ بھی کرتی ہے، اس کی پرورش ایسی فیملی میں ہوئی ہے جہاں پردے وغیرہ کا اہتمام زیادہ نہیں، نہ ہی میری فیملی میں کوئی خاص اہتمام ہے، مگر میری خواہش ہے کہ میری بیوی پردہ کرے۔ جب میں نے اپنی اس ترجیح کا اس سے اظہار کیا تو اس کا کہنا تھا کہ بے شک پردہ کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر میں کسی کے کہنے پر پردہ نہیں کر سکتی، جب بھی کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی۔ ایسی کی تیسی، یہ ایسی کی تیسی میں کہہ رہا ہوں۔ اب میں کنفیوزڈ ہوں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے پردے کے بارے میں کمپرومائز کروں یا نہیں کروں، برائے مہربانی اس میں ایک باپ کی طرح شفقت فرماتے ہوئے اپنے مشورے سے نوازیے۔ باپ کی طرح شفقت کا مطلب آپ مجھے اپنا باپ مان رہے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دوں گا، اگر وہ بے پردہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نہیں کرنے دوں گا، تو میں اس کو کہوں گا بھائی لڑکی پردہ پہلے کرے گی، شادی بعد میں ہوگی اس سے، تو اگر آپ نے مجھے باپ بنایا تو باپ والا مشورہ تو یہی ہے، تو کہ میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے، جو میرا سگا بیٹا ہے اس کے لیے میں ایسی بیوی لے کر آؤں جو پردہ نہیں کرتی۔ وجہ اس کی یہ کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا میں اپنی مرضی سے کروں گی تو کر لے بھائی، اپنی مرضی سے ہی کر لے، آپ اس سے کہیں کہ تم اپنی مرضی سے کرو، میرے کہنے سے نہ کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کر لو، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ جو لڑکی پردہ نہیں کرتی آپ اس سے شادی کر لیں تو امکان ہوتا ہے کہ بعد میں پردہ کر لے، لیکن اگر نہیں کیا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نہیں کرتی، تو لڑکی کی حد تک تو انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن آگے جو اولاد ہوگی نا، بیٹیاں ہوں گی، وہ بھی نہیں پردہ کریں گی، پھر پوری نسل کا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تو وہ صرف یہ نہیں کہ پردہ نہیں کرتی، اگلے اسٹیپ میں وہ اس سے اور زیادہ آگے جائیں گی، اگلی نسل میں اس سے اور زیادہ آگے، یہ بولڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جس نے کر لیا پردہ وہ تو محفوظ ہو گئی، جس نے نہیں کیا تو وہ آہستہ 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 بہت زیادہ بولڈ ہوتی جا رہی ہیں، پھر وہ تو نسل خراب ہونے کا بڑا شدید خطرہ ہے۔ پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ یار میری بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، تو بیٹیاں کہیں گی ہماری اماں کون سا کرتی ہے، تو اماں پردہ کریں گی تو بچیاں کریں گی، نہیں کریں گی اماں تو بچیاں بھی نہیں کریں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی پہلے پردہ کر لیں، شرعی پردہ، شرعی طریقے سے جو ہوتا ہے، تو پھر آپ ان سے شادی کر لیں، اگر نہیں کرتی تو آپ نہ کریں پھر کہیں اور یہ گپیں شپیں چھوڑ دیں آپ۔
لڑکیوں سے دوستیاں ووستیاں چھوڑ دیں. بس آپ نے پیغام بھیج دیا, سیدھی طرح ایک اور پیغام بھیج دیں کہ بھئی پردہ کر لو, میں آپ سے شادی کروں گا. وہ کہے گی اپنی مرضی سے, کہنا اپنی مرضی سے کر لو بھائی, تو ہم کوئی زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں. پھر بھی نہیں کرتی تو پھر آپ ان سے بات چیت چھوڑ کے کہیں اور شادی کریں.